بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون۔ سورۃ الذاریات، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے جو بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انما توعدون لصادق، بے شک تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے قیامت کا وہ البتہ سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جزا اور حساب کتاب البتہ واقع ہو کر رہے گا۔ یہ صورت اور اس سے پچھلی صورت اور آئندہ بھی کئی صورتیں قرآن مجید کے آخر میں خاص طور پر جو مضمون بیان ہوتا ہے اس کو مجازات کا مضمون کہا جاتا ہے، یعنی جزا اور سزا کا مضمون۔ اللہ تعالیٰ نے ان آخری صورتوں میں یہ بات دلائل کے ساتھ اور مختصر آیات میں، مختصر آیات کی صورت میں بار بار بیان فرمائی ہے کہ تم سے ایک وعدہ ہے قیامت کے دن کا، تم قبروں سے نکلو گے بھی اور وہ وعدہ سچا بھی ہے اور جزا اور سزا بھی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ قاف میں فرمایا تھا کہ کذالک الخروج، قبروں سے تمہارا نکلنا ایسے ہوگا جیسے پودے نکلتے ہیں، اور اس صورت میں ہے کہ انما توعدون لصادق، تم سے جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ تو یہ وہی مضمون ہے، لیکن وہاں آیات میں کچھ اختصار تھا، وہاں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے کہ قاف والقرآن المجید، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، ہواؤں کی قسمیں، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، قسم کھا کے شواہد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اور پچھلی صورت میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، رب کے حمد کے ساتھ رب کی تسبیح بیان کریں، اور اس صورت میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 50 میں کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اقوام مکذبہ کا ذکر فرمایا تھا، قوم عاد کا، فرعونیوں کا، لوطیوں کا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کی تفصیل بیان کی ہے، 5 اقوام مکذبہ، یعنی ان 5 قوموں کا اس صورت میں ذرا تفصیل سے ذکر ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ قوم لوط،
قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح، ان 5 اقوام کا اس سورت میں تفصیل سے ذکر ہے سورت کے آخر میں۔ تو گویا اس سورت کا جو خلاصہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ابتدا میں کچھ قسمیں کھائی گئی ہیں ہواؤں کی، جس کی تفسیر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے متقین اور نیک لوگوں کی 5 خصلتیں بیان کی ہے کہ جو گناہوں سے بچنے والے تقویدار ہوں، جو نیکی کرنے والے محسنین ہو، جو راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں، اور جو صبح کو مغفرت طلب کرنے والے ہوں، اور جن کے مال میں محتاجوں کے حقوق ہو۔ ان 5 خوبیوں والوں کے لیے جنت کا بیان اس صورت میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور خود انسان کے نفس کے اندر اس کو غور کرنے کی دعوت دی ہے، اور پھر اس کے بعد ان 5 اقوام مکذبہ کا ذکر ہے، اور آخر میں پھر وہی مضمون ہے جو سورۃ قاف کے آخر میں تھا کہ فذکر وذکر، نصیحت کیجئے اور نصیحت قبول کیجئے۔ تو جو ایک نقطہ یا ایک عنوان ہم اس سورت کا قائم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم سے جو وعدہ آخرت ہے وہ سچا ہے، اور جزا اور سزا کا نظام ضرور قائم ہوگا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذکر 3 بار کیا ہے، اور ایک خاص آیت جو اس سورت میں موجود ہے، جو کہ بار بار علماء ذکر کرتے ہیں، جو ہمارا مقصد زندگی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ساتھ میں اس سورت میں 3 مقامات پر رزق کا ذکر ہے۔ رزق کا بیان 3 جگہ پہ اس سورت میں ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ بھی ہے، اور اس سورت میں مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اور اس میں بھی رزق کا ذکر ہے، أَلَا تَأْكُلُونَ، کیا تم نہیں کھاتے ہو؟ تو گویا کہ تم سے مطالبہ رزق کا نہیں ہے، تم سے مطالبہ عبادت کا ہے، اور رزق کھا کے تم عبادت کے لیے تیاری کرو، یہ شکر ہے، اور جو یہ شکر کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور جو یہ شکر اور عبادت نہیں کرتے ان کے لیے جہنم ہے۔ اور یہ حساب کتاب اور یہ جزا و سزا کا نظام یہ قیامت میں قائم ہوگا۔ یہ اس سورت کا مضمون ہے، گویا کہ اس سورت کے تمام مضامین پر یہ ایک اجمالی نظر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا، قسم ہے اڑانے والیوں کی، ذرون اڑا کر، زاریات، ذرون کا مطلب ہوتا ہے اڑانا، تو زاریات کا معنی ہے اڑانے والیاں، اور یہ جو واو ہے اس واو کا معنی ہے قسم ہے، واو قسم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو والذاریات ذروا، قسم ہے اڑانے والی ہواؤں کی، ذرون اڑا کر، ان ہواؤں کی قسم جو گرد و غبار کو اڑاتے ہیں اور مختلف چیزوں کو اڑاتے ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر وہ اٹھانے والی ہے، حمل کا معنی اٹھانا، فالحاملات، پھر وہ اٹھانے والی ہے وہ ہوائیں، وقرن، بوجھ کو،
وہ پانی سے بھرے بادلوں کے بوجھ کو اٹھانے والی ہے. تو وقرن سے بادلوں کا بوجھ مراد ہے. فالجاریات یسرا، پھر وہ چلنے والی ہے. جاریات چلنے والی، یسرا آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. وہ ہوائیں پھر نرمی کے ساتھ چلتی ہیں. فالمقسمات امرا، پھر وہ ہوائیں تقسیم کرنے والی ہے کام کو. مقسمات تقسیم کرنے والی، امرن کام کو اور حکم کو. امرن کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بارش کا حکم ہے، جس جس خطے زمین پر بارش کا حکم ہوتا ہے، یہ ہوائیں ان بادلوں کو وہی لے جا کر تقسیم کرتی ہے. اور امرن کا یہ معنی کہ وہ اللہ کے حکم سے تقسیم کرنے والی ہے، اللہ کے حکم سے، یا تقسیم کرنے والی ہے اللہ کے حکم اور بارش کو، بلکہ رزق اور روب کو بھی. یہ امرن ہے، ہر کام اور بڑا کام مراد ہے. تو ہواؤں کی 4 صفات ذکر ہو گئی: زاریات، حاملات، جاریات، مقسمات. یہ 4 صفات ہواؤں کی. ہوائیں اڑانے والی بھی ہے، ہوائیں بادلوں کا بوجھ اٹھاتی بھی ہے، اور ہوائیں چلتی بھی ہیں، اور ہوائیں بادلوں کو تقسیم بھی کرتی ہیں. تو جمہور علماء مفسرین کی تحقیق کے مطابق یہ 4 صفات ہواؤں کی صفات ہے. اور اس لیے کہ چونکہ آگے والذاریات ذرون کے بعد فالحاملات فا آ رہا ہے، پھر فالجاریات، پھر فالمقسمات، جہاں پر یہ فا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ نشانی ہے کہ وہ پچھلی ساری صفات اور مضمون وہ ایک ہی ہے، اور ان کا جو موصوف ہے وہ ایک ہوا ہی ہے. تو ہوائیں اڑانے والی، ہوائیں چلنے والی، ہوائیں اٹھانے والی، ہوائیں تقسیم کرنے والی. انما توعدون لصادق، کہ تم سے جو وعدہ ہے وہ سچا ہے. اب وعدے کی سچائی کا ہوا اور ہواؤں کے اڑانے اور اٹھانے اور چلنے اور تقسیم سے کیا تعلق ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ قسم، اور جواب قسم کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ کہ جس طرح یہ ہوائیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ کی قدرت اور تصرف میں ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ یہ ان ہواؤں کے اس نظام کو اور اس گردش کو تم دیکھتے ہو، تو جب اللہ قادر ہے اور حکیم ہے تبھی تو ہواؤں کا یہ نظام اور یہ چکر ہے. تو پھر وہی قادر اور وہی حکیم تمہیں بھی دوبارہ پیدا کرے گا، اور تمہارا بھی یہی چکر ہوگا کہ تم پیدا ہوگے، مرو گے اور پھر پیدا ہوگے. ہواؤں نے ذرات اٹھائے، قطرات اٹھائے، اور وہ قطرات گئے اور بخارات کی شکل میں، اور وزنی بادل بنے اور جڑے، اور جڑنے کے بعد وہ برسے قطرات کی صورت میں. یہ ان قطرات کو اڑانے والا
اور ان قطرات کو جمع کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور اس نظام کو تم دیکھ رہے ہو. پھر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ جب ہم ذرے ذرے ہو جائیں گے تو کیسے جڑیں گے اور کیسے پیدا ہوں گے؟ تم ذرات میں تبدیل ہو جاؤ گے اور پھر تمہارے ان ذرات کو جمع اور جوڑ کر اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا. تو ایک طرف اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، اس کو بیان کیا گیا جو اس بات پر دلیل ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور جزا و سزا کا نظام قائم ہوگا. اور دوسری طرف ذرات کا اکٹھا کرنا، اس کو قطرات کے اکٹھے کرنے کے اس نظام سے مشابہ کر دیا گیا. اور پھر یہ کہ تم خود دیکھتے ہو اس نظام میں کہ اس میں ایک تغیر اور تبدل کا نظام ہے کہ حالات بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، عالم متغیر ہے. جہاں پر تغیرات ہوتی ہے وہاں فنا بھی ہوا کرتی ہے. تو جب یہ عالم، اس کا ایک نظام ہے، یہاں ایک تغیرات ہے، اور وہ تم ہائے روز دیکھتے ہو کہ پانی بخارات کی شکل میں جاتا ہے اور وہاں سے بارش کی صورت میں آتا ہے، اور یہ تبدیلیاں تم دیکھ رہے ہو. تو ایسے ہی یہ تبدیلیاں بھی ہوگی کہ تم پیدا ہوگے اور مرو گے اور پھر پیدا ہوگے. یہ تغیر کا نظام یہ تم دیکھ رہے ہو، پھر تم کیسے انکار کرتے ہو دوبارہ پیدائش سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہترین دلائل ہیں جن پر اللہ نے قسم کھائی ہے. اور اگر معنوی اور روحانی طور پر اس کو دیکھا جائے تو بھی اس کا مفہوم یہی ہے کہ بندوں کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں، جیسے بخارات کی صورت میں قطرات چڑھتے ہیں اور چڑھ کر پھر واپس آتے ہیں. تو تمہارے اعمال اوپر اٹھ بھی رہے ہیں اور وہیں سے پھر تمہیں جزا بھی دی جائے گی. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک جزا البتہ ضرور واقع ہونے والی ہے. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہے، ذرون اڑا کر مختلف چیزوں کو، گرد کو. فالحاملات وقرا، پھر وہ اٹھانے والی ہے بوجھ کو. اور پانی سے بڑے بھاری بادلوں کو. فالجاریات یسرا، پھر وہ چلنے والی ہے آسانی کے ساتھ. وہ بادل جو ٹنو وزنی ہے لیکن اس کا چلنا بڑا آسان ہے اور چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. یسرن یعنی جرین یسرن. فالمقسمات امرا، پھر وہ ہوائیں تقسیم کرنے والی ہے. امرن کام کو، یعنی بارش کے حکم کو وہ ہوائیں تقسیم کرتی ہے. انما توعدون لصادق، کہ بے شک تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے البتہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جزا، دین کا معنی جزا، لواقع البتہ واقع ہے، ضرور واقع ہونے والا ہے، بدلہ ملے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد صحابہ کرام سے سند صحیح کے ساتھ یہ تفسیر بھی مروی ہے ان آیات کی کہ یہ چاروں صفات ہواؤں کی نہیں بلکہ اس میں یہ جو پہلی صفت ہے یہ تو ہواؤں کی ہے. والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو اڑانے والی ہے گرد کو اڑا کر. اور اس کے بعد یہ جو دوسری صفت ہے کہ فالحاملات وقرا، بوجھ کو اٹھانے والی ہے، اس سے مراد بادل ہے. تو ہوائیں اور بادل. اور پھر یہ تیسری صفت ہے کہ فالجاریات یسرا،
اس سے مراد کشتیاں ہیں کہ پھر جو چلنے والی کشتیاں ہیں آسانی کے ساتھ. اور اس کے بعد جو یہ چوتھی صفت ہے فالمقسمات امرا، اللہ کے حکم کو تقسیم کرنے والی ہے، اس سے مراد پھر ملائک ہے. ہوائیں اڑانے والی، بادل اٹھانے والی، اور کشتیاں چلنے والی، اور ملائک تقسیم کرنے والی. تو یہ چار صفات چار الگ الگ موصوف کے لیے ہے. یہ دوسری تفسیر ہے، اور یہ تفسیر بھی ان آیات کی بالکل درست ہے. صحابہ، تابعین اور سلف صالحین سے ان آیات کی تفسیر میں یہ دونوں اقوال مروی ہے. بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا کہ ان چار کو الگ الگ ماننے کی صورت میں ایک ترتیب بھی ہے، اور وہ ترتیب وہ یوں ہے کہ وہ نیچے سے اوپر وہ ترتیب جا رہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ذاریات ہوائیں ہیں، اس نے بادلوں کو اٹھایا تو اوپر پھر بادل ہے، اور بادل سے اوپر پھر چلنے والے ستارے ہیں، اور ستاروں سے اوپر پھر فرشتے ہیں. تو یوں یہ نیچے سے گویا کہ اوپر کی طرف کی قسمیں جا رہی ہیں. تو جاریات سے مراد پھر کشتیوں کے بجائے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ستارے ہیں، تاکہ یہ ترتیب یوں نیچے سے اوپر چلی جائے. اور وہاں سے پھر وہ فرشتے فالمقسمات امرا، یہ معاملات جو نیچے سے اوپر، اسی طرح اعمال نیچے سے اوپر جائیں گے، پھر وہیں سے آ کر تم پر دوبارہ ان اعمال کی جزا واقع ہوگی. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. تو یہ ان قسموں کی اس کے ساتھ پھر مناسبت ہے. اور یہ قول کہ ان چار کی الگ الگ موصوفات ہے، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان چار سے یہ چار موصوفات مراد ہیں، اور اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا تو میں بیان نہ کرتا. تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کا یہ قول موجود ہے تو پھر دوسری طرف التفات ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے اس قول کی سند ضعیف ہے، لہٰذا دونوں اقوال کی گنجائش موجود ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ. قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک جو کہ راستوں والا ہے. حبک کا لفظ جو ہے یہ حبیکتن کی جمع ہے، اور عربی میں یہ جو حبک کا لفظ ہے یہ ریت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حبک الرمل ریت کے لیے، اور پانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حبک الماء، اور بالوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حبک الشعر. اور اس کا معنی کیا ہے؟ جب ٹہرے ہوئے پانی کے اندر لہریں ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حبک الماء، اور جب بال گنگریالے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک گماؤ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حبک الشعر. اور جب ریت ہواؤں کے ساتھ آ کر ان ریت کی ایک وادی میں، ایک میدان میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اور ایک لہریں سے ہوتی ہے، اس کو حبک الرمل کہتے ہیں. اور حبک السما کہتے ہیں راستوں کو، آسمان کے راستے. تو گویا کہ جس طرح زمین میں پہاڑوں کے دربیچ و بیچ راستے ہوتے ہیں، لہریں ہوتی ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ایسے ہی آسمانوں کے اندر بھی کچھ راستے ہیں. تو آسمان جو راستوں والا ہے، وہ راستے فرشتوں کے آنے جانے کے لیے ہے، آسمانوں کے اندر موجود ہے.
اور اس راستوں سے مراد یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ آسمانوں میں ہی فرشتوں کے آنے جانے کے لیے راستہ ہے، اور دوم یہ کہ آسمان اور فضا، اس کے اندر سیارے اور ستاروں کے لیے مدار کے جو راستے ہیں، تو وہ آسمان جو کہ راستوں والا ہے، جس کے اندر مدار ہے، ستارے اور سیاروں کے چلنے کے راستے ہیں، تو آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے سے وہ راستے بھی مراد ہیں۔ چونکہ وہ ستاروں کے راستے ہیں اور وہ نظر آتے ہیں اور اس کے اندر ایک قسم کا حسن ہے، اس لیے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو کہ حسن والا ہے، جو کہ زینت والا ہے۔ امام ابن کثیر معنی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، ان کا معنی ہے، اور اسی طرح مجاہد ابن جبر اور سعید ابن جبیر اور حضرت عکرمہ متعدد تابعین کا کہ ذات الجمال والبہاء والحسن والاستواء، وہ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، قسم ہے آسمان کی جو حسن والا ہے۔ اور اپنی عربی لغت میں یہ جو حبکا یحبکو یا حبکا یحبکو، اس لفظ کا معنی کسی چیز کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، تو چونکہ کوئی کپڑے کے اندر جو دھاریاں ہیں وہ آپس میں مضبوط ہوتی ہے، تو دھاری دار اور دھاریوں والا اور مضبوطی والا، اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم البتہ ایک مختلف قول میں ہو، تمہارا قول مختلف ہے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا قول مختلف ہے، کبھی تم کہتے ہو کہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہو مجنون ہے، کبھی کہتے ہو ساحر ہے، کبھی کہتے ہو کاہن ہے، تو تمہاری مختلف باتیں ہیں، اور آخرت کے بارے میں تمہارے اقوال مختلف ہے، کبھی تم کہتے ہو کہ کچھ ہونا نہیں ہے، جنت اور جہنم کچھ موجود نہیں ہے، کبھی تم کہتے ہو کہ روح دوسری شکل میں آتی ہے اور عقیدہ تناسخ رکھتے ہو، کبھی تم کہتے ہو یہ سزائیں صرف روح کو ہوگی، کبھی تم کہتے ہو ہاں کچھ ہو بھی سکتا ہے، اور کبھی تم کہتے ہو کہ ہمیں ہمارے بڑے چھڑا لیں گے، تو تمہارے مختلف اقوال اور آخرت کے حوالے سے الگ الگ عقائد ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، وہاں بھی اختلاف ہے۔ تو قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے کہ البتہ تم مختلف قول میں ہو۔ اب آسمان کی قسم کہ تم قول میں مختلف ہو، دونوں کی مناسبت کیا ہے؟ جس طرح آسمان میں راستے مختلف ہے، اسی طرح تم اپنے قول میں مختلف ہو۔ جس طرح آسمان میں حسن ہے، ستارے ہیں، ستاروں کے مدار ہیں، اور اس پر تم بڑا یقین رکھتے ہو، اس میں مختلف باتیں کرتے رہتے ہو، تمہارے نجومی اور کاہن طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں، اسی طرح تم عقیدہ آخرت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اپنے اقوال میں مختلف ہو۔ مگر یہ آسمان اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، جیسے ایک اور آیت میں فرمایا ہے کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم پیدائش میں سخت ہو یا آسمان؟ اللہ نے تو آسمان کو بھی بنایا ہے۔ تو آسمان کا ذکر بطور خاص اس لیے بھی ہے کہ وہ گویا کہ ایک بہت بڑی مخلوق ہے جس کو تم دیکھتے ہو، اور تم پھر بھی اختلاف کرتے ہو کہ ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے۔ تم ضرور پیدا کیے جاؤ گے۔ تو آسمان کو گویا اللہ کی قدرت اور بعض بعد الموت کے لیے دلیل کے طور پر بطور خاص ذکر کیا گیا، اور علماء فرماتے ہیں کہ اسی آسمان کے راستوں سے تمہارے اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اور پھر جنت قریب کر دی جائے گی، اور جنت کے راستے اسی آسمان کے ذریعے سے اوپر ہیں۔
اگر تم اس عقیدہ آخرت کو نہیں مانو گے تو پھر آسمان میں تمہارے لیے جنت کی طرف جانے والے راستے بند ہو جائیں گے۔ تو کئی طرح ان قسموں کی ان اقوال کے ساتھ ایک گہری مناسبت ہے جو کہ عرب کے فصیح اور بلیغ لوگوں کو سمجھانے کا ایک انداز اور عربیت کا ایک طرز کلام ہے جو ان آیات میں اختیار کیا گیا ہے۔ فرمایا یؤفک عنہ من افک، پھیرا جاتا ہے اس سے وہ من افک جو پہلے سے ہی پھیرا جا چکا ہو۔ جو شخص صحیح الدماغ ہوگا وہ کبھی اس عقیدہ آخرت اور جزا و سزا کے نظام سے اختلاف نہیں کرے گا اور اس کا قول مختلف نہیں ہوگا، وہی اس سے پھرے گا اور اسی کو اس سے قرآن سے، اس رسول سے اور اس عقیدہ آخرت سے پھیرا جاتا ہے۔ من افک کہ جو پہلے سے ہی پھیر دیا گیا ہو یا جو حق سے ہی بہکایا گیا ہو، ورنہ تو صحیح سالم عقل رکھنے والا اس کو بڑا معقول سمجھے گا۔ عنہ کی ضمیر کا مرجع یا تو یہ دین ہے اور یا عنہ کا معنی اس قول مختلف کی وجہ سے پھیرا جاتا ہے، اس سے وہ شخص جو پہلے سے ہی پھیرا جا چکا ہے، یعنی جو مجنون ہے اور جو حق سے منحرف ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم